السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین اکرام، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے پہلے پارے کی آیت بینہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اس سے کچھ پھل نکلے تمہارے کھانے کو، تو جان بوجھ کر اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرات، ان آیت کرام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے حضور سر بسود ہو جاؤ، اس لیے کہ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو عظمت و قدرت میں سب سے بڑا ہے۔ اس خالق کائنات کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا فرمایا، اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس کی وجہ سے تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملے گی۔ مفسرین اکرام زیر آیت فرماتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے آرام کے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر پھینک ڈالا، پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور لوہے کی طرح سخت نہ بنایا، اور نہ ہی اس کی گولائی ایسی رکھی کہ اس کی وجہ سے تم اس پر ٹہل نہ سکو، بلکہ تمہارے آرام کی خاطر اس کو بستر کی طرح بچھونا بنایا، پھر اپنے فضل و کرم سے تم پر چھت کی طرح آسمان بنایا جہاں ایک گھر کی طرح ہو گیا، پھر تمہاری روزانہ دعوت کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس سے رنگ برنگ کے پھلوں اور پھولوں کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا غور سے اب خود ہی سوچو کہ اگر تم کو کوئی معمولی تنخواہ پر ہی ملازم رکھ لیں تو تم اس کی خدمت و اطاعت کرتے ہو۔ جو خالق کائنات نے تم پر اتنے احسانات کیے، اسے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا کہاں کی انسانیت ہے؟ آؤ انسان کو ذرا غور سے دیکھیں، جو بظاہر چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، زندگی بسر کرتا اور پھر مر جاتا ہے۔ کیا انسان کی زندگی کا اسی قدر مقصد ہے؟ اگر یہی ہے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق؟ انسان اور حیوان کی کیا پہچان؟ صاحب عقل اور بے عقل میں کیا تمیز؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا فرمایا؟ ایحسب الانسان ان یدرک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس سے بیکار چھوڑ دیں گے؟ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ بندگی کرے۔ بندہ وہ ہے جو بندگی کرتا ہے، جو یاد الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں عبادت کرنا چاہیے، جو عبادت کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو مردہ سمجھ لے، جو یاد الہی سے غافل ہے وہ چلتا پھرتا بازار میں مردہ ہے، اللہ اللہ کرنے والا مرنے کے بعد مزار میں بھی زندہ ہے۔ اب تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ماتھا رکھنا، سجدہ کرنا، صرف یہی عبادت ہے۔ چند افعال و سکنات کو بجا لانا عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں صبح و شام بھوکا پیاسا رہنا ہی عبادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک ورق پڑھ لینا، کعبے کے ارد گرد چکر لگانا ہی عبادت ہے۔ غرض یہ کہ چند ظاہری اعمال کا نام عبادت ہے۔ ان کاموں کے کر لینے سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت یہی ہے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس قدر عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس عبادت کے لیے پیدا فرمایا وہ اس قدر نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ دوستوں، عبادت کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قانون خداوندی کا پابند کر لیں۔ اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو ہماری ہر حرکت و ہر جنبش عبادت ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔